بسم اللہ الرحمن الرحیم ورجعوا الی انفسہم، پس رجوع کیا انہوں نے اپنے دلوں کی طرف، فقالوا، پس کہا آپس میں، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی الظالمون، ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر الٹے کیے گئے اپنے سروں پر، لقد علمت، البتہ تحقیق جانتا ہے تو، ما ہؤلاء ینطقون، نہیں ہے یہ بولتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا آیا تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم، ان معبودان باطلہ کو کہ نہیں نفع دے سکتے تمہیں، شیئن، کسی چیز کا، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اغفر لکم، بیزاری ہے واسطے تمہارے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور واسطے ان کے کہ تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی مسئلہ توحید بیان کیا، دلیل نقلی تفصیلی کے طور پہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرام کے واقعات تکرار کے ساتھ ذکر ہوئے، کئی صورتوں میں وہی واقعات ذکر ہوئے۔ اس پر بعض ملحدین نے اعتراضات کیے کہ دیکھیں ایک ہی واقعہ ہے اور بار بار کیوں آ رہا ہے، کبھی کس صورت میں کبھی کس صورت میں، تو یہ جہالت پر مبنی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہ موعظت اور تعلیم اور تربیت کی کتاب ہے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو تکرار ہے تو تکرار سے مقصد نصیحت حاصل کرنا، کیونکہ تکرار کی تاثیر ہے التکرار یفقع الحمار، تکرار جو ہے بار بار کرنے سے گدھا بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو قرآن کیا ہے، موعظت اور نصیحت والی کتاب ہے، اس کا مقصد ہے بات سمجھانا، اور تکرار ہے ایسے ملحدین کے لیے اور بد فطرت لوگوں کے لیے کہ یہ تکرار کی وجہ سے سمجھ جائیں تو بھی ان پہ یا کم از کم اتمام حجت ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ واقعات کا تکرار اگر آپ غور کریں تو ہر جگہ پہ واقعہ لانے کا ایک خاص مقصد ہے، ایک ہی واقعہ کو کئی صورتوں میں آپ دیکھیں گے، حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ، اسی طرح دیگر انبیاء کے واقعات، تو ان سے مقصد کیا ہے کہ ہر جگہ ہر صورت میں اس واقعہ کا الگ مقصد ہوگا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کا واقعہ کیوں آیا؟ بطور دلیل نقلی کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا،
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو یہ دلیل نقلی ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ دلیل نقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشرکین اور مبتلین وہ یہ سوال کرتے ہیں جب بھی حق بیان کرو تو وہ کہتے ہیں یہ نئی تحقیق ہے اور نیا مسئلہ ہے، آج تک یہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو اب دلیل لائی جاتی ہے کہ یہی مسئلہ حضرت ابراہیم نے بھی بیان کیا، یہی مسئلہ فرشتوں نے بھی بیان کیا، یہی مسئلہ فلاں پیغمبر نے بھی بیان کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ دلیل نقلی۔ اس کے طور پہ پھر اس واقعہ کے اجزاء کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں پہلا لفظ ذکر کیا آتینا ابراہیم رشدہ۔ اب اس رشدہ کی روشنی میں اس پورے واقعہ کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی رشد کی تشریح اور تفسیر ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیسا رشد عطا کیا، جو ایسا رشدہ بھی صرف نہیں، رشدہ جو ان کے لائق رشد تھا اور وہ تسلب تھا وہ عطا کیا۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کیا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، وہ حضرت ابراہیم کے لائق کی رشد تھا، وہ اس کے اہل تھے، اہلیت کی بنیاد پہ ہم نے یہ رشد عطا کیا۔ اب وہ رشد کیا ہے؟ بہادری اور شجاعت کے ساتھ مسئلہ توحید کا بیان۔ یہ تب ہوتا ہے کہ آدمی خود بھی مضبوط ہو۔ جب خود شک میں ہو تو وہ مسئلہ کیسے بیان کرے گا؟ جب خود مضبوط ہو توحید میں اور صحیح مسئلہ سمجھا ہوا ہو تو پھر وہ مسئلہ بیان کرے گا اور ٹل لگائے گا۔ حضرت ابراہیم کی اس گفتگو کے ایک ایک لفظ سے یہی رشد واضح ہو رہا ہے۔ شروع کہاں سے کیا؟ باپ کے سامنے، قوم کے سامنے، اور پھر انداز کیا رکھا؟ ما ہذہ۔ اب باپ اور قوم کے سامنے جن ہستیوں کو وہ حاجت روا، مشکل کشا اور الوہیت کا مقام دیے ہوئے تھے، ان ہستیوں کے بارے میں انداز کیا ہے؟ ما ہذہ، کیا یہ مورتیاں شورتیاں ہیں؟ یہ ہذہ عربیت جاننے والا سمجھتا ہے کہ یہ اشارہ تحقیر کا ہے کہ کیا تم نے یہ بنا رکھا ہے، اور کیا یہ مورتیاں شورتیاں ہیں، کیا یہ بابے شابے بنا رکھے ہیں۔ تو یہ اس غیرت توحید سے ناشی ہے کہ وہ اتنے مضبوط تھے کہ سب کے سامنے تحقیر اور توہین۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کسی کی توہین نہ کرو جی، تحقیر نہ کرو جی، اخلاق کے خلاف بات بن جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ہذہ، ایک یہ تماشا بنا ہے، یہ کیا تم نے لیا ہے؟ ما ہذہ، تو یہ ہذہ میں تحقیر اور تذلیل کا مضمون ہے، یہ بھی وہی رشد ہے۔ پھر التماثیل، وہ بیچارے بار بار کہہ رہے ہیں آلہتنا آلہتکم آلہتنا الہ الہ الہ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تماثیل، یہ کیا فوٹو شوٹو ہیں، یہ کیا مورتیاں چھوڑتی ہیں؟ وہ آلہتنا آلہتنا، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ تماثیل، تماثیل، یہ کیا تم نے تماثیلیں بنا رکھی ہے؟ تمثال کی جمع ہے، اور یہ فوٹو شوٹو یہ کیا بنائے ہیں تم نے؟ التی انتم لہا عاکفون، اور ساتھ اور ضرب لگائی کہ تم اتنے پاگل اور اتنے بلید اور اتنے بد عقل ہو کہ ان صورتوں کے ارد گرد جمے بیٹھے ہو، اتنے بد عقل اور بدتمیز ہو، تم اتنی بھی سمجھ نہیں، شرم نہیں کہ عاکفون، انہی پہ تم نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ ذرا اپنی شکلیں بھی دیکھو، ان کی شکلیں بھی دیکھو۔
شکر ہے آج کے خطیب نہیں تھے، نہیں تو کہتے اخلاق کے بالکل خلاف بات کی۔ اور یہ بھی شکر کرو خطبہ کو عربی آتی بھی نہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اب جتنا بھی منہ ٹیڑھا کریں، جی کیا پیاری پیاری تماثیل ہیں، تم ان پر تشریف فرماؤ، سارا دن تم ان پہ تشریف فرماؤ۔ اخلاق سے دعوت دینی ہے، یوں منع کرے اور نہیں اب پہ کتے آؤ بلیدو، اب بد عقلو، پڑے ہو انتم لہا عاکفو، جمع دیکھ۔ قالو آگے انہوں نے بوئی ترتیب لگائی، اکابر اکابر اکابر، اور حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا سبحان اللہ، ایسا جواب دیا کہ مشرکوں کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ کہا اکابر یہی کرتے تھے، تمہارے اکابر یہی کرتے تھے، پھر جیسے تم کافر تمہارے اکابر بھی کرتے تھے۔ یہ ہے رشد، رشدہ رشد اس کو کہتی ہے۔ اور تمہارے سامنے کوئی پیش اچھا ہاں اکابر، سارا قرآن معاذ اللہ غلط اور اکابر کی بات صحیح، باپ دادے کی بات صحیح۔ برادری جب تک آدمی اندر سے پکا نہ ہو مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا، اندر سے مضبوط ہو، پھر یہ سب کچھ کل ابائر پہلے پڑھا ہے کہ ساری دنیا پھر ہو جاتی ہے کل ابائر، وہ مینگنیوں کی طرح ہوتی ہے۔ کسی کی تم نے اپنی طرف سے بنایا شیخ الاسلام، مفتی اعظم اور فلانا فلانا، یہ تمہارے بت ہیں۔ جو مباحد ہو وہ نہیں سمجھتا یہ پیچھے چھیک خال اسلام ہے یا شیخ الاسلام ہے، یہ مفتی من المفت ہے یا من الافتاء ہے، یہ ہے کس سے؟ اگر ہے مشرک اور بدتی، پھر چوپڑا چاپڑا کے اور سکا رکھا کے ایک ہی کیٹیگری کے لانتی اور جہنمی ہیں۔ یہ عجیب مسئلہ آیا زندگی میں، جناب بدتی ہیں، مشرک ہیں، مر گئی ہے جی بڑا اچھا تھا اللہ مغفرت فرماوے، بہت اچھا بزرگ تھا، اتنا لانتی مرنے کے بعد ولی اللہ بنا، زندگی میں میرا کھوتا دا کھوتا اور میرا پلید خنزیر، تو اب مر گیا تو اب بن گیا ولی اللہ۔ اب اس کے لیے تعزیتی کلمات تو معلوم ہوتا ہے اندر کوئی چیز نہیں، یہ توحید زبان پہ، توحید اندر ہو تو پھر تو بیٹی باپ کو بستر پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتی، وہ بھی کہتی ہے بابا تو ہے، بابا ہے بھی کمانڈر ان چیف بابا اور ہے بھی بڑا سردار بابا، لیکن ہے مشرک، اور مشرک کو پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہتے بدتی سلام دے رہا تھا، فرمایا خبردار میرے سلام نہ دینا، کہ فلاں بزرگ صوفی سلام دے رہا تھا، بدتی بھی نہیں صوفی۔ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے وہ بدتی ہے، اور بدعتی کو سلام دینا ہمارا رواج ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ ادھر تو جناب جپے ہوتے ہیں چٹے، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ضلال مبین، کھلے کافر، بالکل رڑے میدان، چٹے رڑے تھے کافر۔ اس طرح حضرت نے فتویٰ لگایا، آگے وہ پریشان ہو گئے کہ جی ہوا کیا ہے، ایسا فتویٰ یہ کہیں جوش میں تو نہیں ہے، کہیں جوش میں یا ایسے مطلب ایسے بزرگوں کے خلاف ایسا فتویٰ، توبہ 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 توبہ، عالمان و لفیظ، یہ کیسا فتویٰ؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللائبین، من اللائبین۔ حضرت بتاؤ یہ سیریس فتویٰ لگایا ہے یہ اوپر سے لگایا ہے، اوپر، یعنی دل نہیں مان رہے،
کہ یہ اتنا بڑا فتویٰ لگا کیسے؟ دل نہیں مان رہے. لاعبین کھیلنے والا. فرمایا ہاں کھیلنے کے بچوں. بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. کیا سمجھتے ہو تم؟ کھیل ہے، تماشا ہے؟ کوئی تماشا شماشا نہیں. رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی. اور الذی فطرہن، جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا. تم نے تماشا بنایا. فتوے کی اور تصدیق کی اور دلیل کے ساتھ. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اور میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ تمہیں بتانے والا ہوں. تم بھی کافر، تمہارے اکابر بھی کافر. اور یہ بھی سن لو، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، عقیدنا گت بناؤں گا. گت جب تمہیں اردو آئے تو تمہیں سمجھ آئے. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامًا، میں گت بناؤں گا. صحیح. گت اگر سمجھ نہ آئے تو جیسے ریونڈی کی حجامت ہوتی ہے، بالکل سارا چٹا چمکنے والا. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، رگڑا نکال دوں گا. اور عقیدنا میں اشارہ ہے کہ یہ قید، یہ میں کوئی پروگرام بناؤں گا ابھی بتا نہیں رہا. یہ قید میں خفیہ معنی موجود ہے کہ میں ان کے لیے تدبیر ابھی بناتا ہوں، کرتا ہوں. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. لَأَكِيدَنَّ، تمہیں پتہ تب چلے گا کہ تمہارا سارا امام باڑا الٹا ہو جائے گا اور ساری تصویریں الٹی. لَأَكِيد، یہ ہے رشدہ. رشدہ، یہ ہے ایک ایک لفظ سے رشد ظاہر ہو رہا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مقصود ہے توحید پہ ڈٹ جانا اور پکا ہونا. یہ کیا زبان پہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اور ادھر معاہدے بھی کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ. ایک ہی چیز ہے. تو یہی مسئلہ ہے. سٹیج پہ مسئلہ توحید اور مدرسے میں خنازیر رکھے ہوئے ہیں. سارے بدعتیوں کی منڈی لگی ہوئی ہے. چن کر بدعتی، شیخ الحدیث بدعتی، مفتی بدعتی، ملا بدعتی، ان کو وہاں سنبھال کے اپنا خنزیر باڑا بنایا ہوا ہے. اور جب سٹیج پہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور تیرے پاس کون سا قرآن ہے جس کا منکر پکا مسلمان ہے؟ قرآن ہمارے پاس ہے. ایک مسئلے قرآنی کا انکار کرے وہ کافر ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے اور ان کے پاس کیا ہے؟ روایتیں. لیکن ہیں وہ ولی اللہ. قرآن کا انکار کر کے بھی ولی اللہ، ماشاءاللہ ہیں پکے بزرگ اور ولی اللہ. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، موڑو صحیح ذرا، موڑو تم پھر دیکھو. پھر کر کے دکھایا. فراغا، ہاں نکالو ذرا وہ بھی دیکھ لو. ضربم بالیمین، جلدی ذرا جلدی. ہاں بھئی 831. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ مڑے. انہیں خیال بھی نہیں آیا کہ ایک نوجوان اتنا بڑا اقدام کرے گا، اتنا بڑا. انہوں نے حیثیت ہی نہیں دی، حالانکہ اعلان تھا لَأَكِيدَنَّ. انہوں نے کہا کیا کر لے گا؟ ہمارے اتنے بڑے بڑے مشکل کشا، یہ ایک آدمی ہے، کیا کرے گا؟ مڑے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، پس حضرت جا گھسے
ان کے الہوں کے پاس امام باڑے میں تشریف لے گئے، خدا باڑے میں تشریف لے گئے، آگے مٹھائیاں اور حلوہ پڑا ہوا تھا۔ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ أَلَا تَأْكُلُونَ، شکر للڑ کہیں سن نہیں رہے تھے، نہیں تو یہ لال بجکڑ کہتے خطاب کیوں کیا، اس لیے کہ سنتے تھے، ورنہ خطاب نہ کر جا، خطاب ہے الا تاکلون، ہاں بزرگوں کھاتے کیوں نہیں، یہ سارے حلوے مانڈے پڑے ہیں، کھاؤ نہ ذرا۔ اب جب یہ فرمایا آگے وہ سارے اسی طرح، وہ تو چپ شاہ تھے، اسی طرح چپ سرکار کھڑے ہیں۔ پر مالکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں آج، تو منطق شنطق بھی کوئی نہیں، لا تنطقون، بولتے نہیں، جواب دو نہ سرکارو، بولو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم ضربا بالیمین، پورے طاقت کے ساتھ، ہتھوڑا تھا یا جوڑ جڑا بلان بھی یا ہتھوڑا بھی، سب کو مارنا شروع کیا۔ اب جعلہم جزازا، سب کے ٹکڑے بکھرے حصے کر دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، آئے حضرت کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اب اسی کا جہاں تذکرہ ہے، فرمایا کہنے لگے کہ یہ کون کر سکتا ہے، لعلہم الیہ یرجعون، قالوا، اب وہ ایسے بیچارے گڑبڑ ہوئے کہ بتا نہیں سکتے بھئی ہمارے الہوں کے ساتھ ہوا کیا ہے، گول مول بات کرتے ہیں۔ من فعل ھذا، ھذا آگے بتا نہ کیا ہوئے، آگے بتاتے نہیں، ھذا داس نہ ہوئے، الہوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ھذا میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہ کچھ کیا جو بتانے کے قابل بھی نہیں تھا، ایسا رگڑا لگایا قابل بیان بھی نہیں۔ بِآلِہَتِنَا، انہو، وہ جس نے کیا بڑا دہشت گرد ہے، بڑا ظالم ہے۔ پھر او یاد آیا، یار ایک بندہ ہے اکابر کے خلاف ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور فتویٰ بھی اس نے لگایا تھا اکابر پر، اور اس نے یہ بھی کہا لَأَكِيدَنَّ، ان کی گت بھی بناؤں گا۔ ذرا وہ کون ہے، اسے ابراہیم کہتی ہے۔ سمعنا فتن، معلوم ہوتا ہے سارے بڈھے جفڑ تھے، پرانے مجابر، بڈھے بزرگ، ایک نوجوان دیکھا ہے، فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ اچھا جی، ہو گیا۔ اب انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو نے کیا ہے؟ پھر بھی ھذا، بتانا کیا ہوا، یہ ھذا، ہاں بھئی، فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ اگر آپ اندر غور کریں اور روایت کی طرف بالکل توجہ نہ دیں قرآن کو حل کرنے کے لیے، تو بالکل صاف مسئلہ ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، بلکہ کیا اس نے، کبیرہم مبتدا ہے، بڑا ان کا یہ ہے، بڑا ان کا یہ ہے، بس اس سے پوچھ لو۔
بڑا ان کا یہ ہے، پس اس سے پوچھ لو۔ میں نے 4 معنی بتلا دیے تھے، ہاں بس وہی ذہن میں رکھ لو، حاشیے پہ لکھا بھی بہت کچھ ہے اسی کو۔ ان کانوا ینطقون، اگر ہیں یہ بولتے، فرجعوا الی انفسہم، پس پلٹے اپنے دلوں کی طرف، سوچ میں پڑ گئے، لاجواب ہو کے سوچ میں پڑ گئے۔ کیا ہوا؟ اصل میں یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ بابے رات کو ہمارے ساتھ گپ شپ بھی لگاتی ہے۔ جو مجاور تھے نا وہ بتاتے کہ بابے گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ عموماً مجاوروں کے پاس جاؤ آپ کو یہی خبریں دیں گے کہ یہ بابے گپ شپ لگاتے ہیں اور ہمارا ان سے رابطہ ہے، روحانی رابطہ، روحانی رابطہ۔ تو فرمایا ذرا پوچھو نا روحانی رابطے والوں، مراقبہ کرو۔ یہاں ترنول سے اور کچھ کراچی سے اور کچھ اسلام آباد سے علماء گئے بخارے، امام بخاری کی قبر پہ، ادھر سند حاصل کی، پھر ساتھ ایک گرو کو لے گئے، بھوجو امام بخاری نے اجازت دے دی، واپس آ گئے۔ تو یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، بولتے بھی ہیں حضرات، اجازتیں بھی دیتے ہیں، مراقبے بھی ہوتے ہیں اور گپ شپ بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی یہی کہتے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اگر یہ بولتے ہیں جیسے دعویٰ ہے تمہارا تو لاؤ ذرا بلاؤ ان کو۔ فرجعوا الی انفسہم، متوجہ ہوئے اپنے دلوں کی طرف، ضمیر کی طرف، اور ضمیر تھوڑا جاگ پڑا کیونکہ اندر تو فطرت توحید ہے، اندر ان کا ضمیر جاگا اور آپس میں کہنے لگے یار اس کو ظالم کہہ رہے ہو، ظالم تو تم ہو، تم ابراہیم کو ظالم کہہ رہے ہو حالانکہ ظالم تم ہو، کہ یہ بول نہیں سکتے تو مشکل کشا کیسے، حاجت روا کیسے۔ یہ روشنی پڑ گئی ان کے دلوں میں۔ اصل بات یہ ہے کہ مشرک سوچتا نہیں ہے، اگر مشرک اپنے دل کا مطالعہ کرے تو اندر توحید موجود ہے۔ یہ صرف پارٹی بازی کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے اپنا مطالعہ نہیں کرتا، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، لاکھ ہزار مولوی سنے تے اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں۔ یہ تے بابا بلہ شاہ بھی کہہ گیا لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا لیکن اپنے ضمیر سے پوچھا ہی نہیں، اپنا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ سب سے بڑا مطالعہ غور اور فکر ہے اور اپنے اندر کی سوچ ہے۔ جب اندر کی سوچ جاگ پڑے تو توحید ہی توحید نظر آئے گی۔ اگر آج یہ مشرک سوچتے کہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ بند کیے اور نیچے سے پٹی لگائی کہ منہ کھلا رہ گیا تو مردہ بند بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح کھلا رہ جائے گا، آنکھیں کھلی رہ گئی تو یہ آنکھیں بھی بند نہیں کر سکتا، روح نکلنے کے بعد یہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور نیچے سے وہ رسی باندھ رہا ہے تاکہ منہ بھی جبڑے خود بند کر رہا ہے۔ پھر کوئی انسان سوچے کہ کوئی غیرت والا آدمی بس لگے تو اپنا استنجا نہیں کرنے دیتا کسی کو، مگر یہ کہ لال مجھکڑ نہ ہو، تو وہ اپنا استنجا نہیں کر سکتا۔ مرنے والا استنجا حاصل کر رہا ہے، وہ غسل نہیں کر سکتا، وہ اس کو
الٹا سیدھا کر کے غسل دے رہا ہے، وہ اپنے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، آگے پڑا ہوا ہے، قبر میں داخل نہیں ہو سکتا، مٹی اوپر برابر نہیں کر سکتا، اور اس نے وہ اپنا رخ قبلہ کی طرف نہیں کر سکتا، یہ اس کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے، اور جب مٹی برابر ہو گئی کہتا ہے اب زندہ ہے، اب یہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا، تجھے تب کہتا ہے کہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ اب انہیں سوچ بچار کا موقع ملا، یہ جملہ بڑا اہم ہے، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پس رجوع کیا انہوں نے اپنے دلوں کی طرف، اور آپس میں کہا اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم ہی ظالم ہو، اور پر نہ حق پر ہو، نہ ابراہیم وہ حق پر ہے، انہو من الظالمین کہہ رہے تھے نا، اس ثم نکسوا علی رؤوسہم، بس تھوڑی دیر روشنی پڑی لیکن پھر الٹے ہو گئے، نکسو کا معنی سار نیچے اور ٹانگے اوپر، نکسو کا معنی سار نیچے اور ٹانگے اوپر، الٹے ہو گئے، سر نیچے اور ٹانگے اوپر۔ وہ جو توحید کی جھلک پڑی تھی اور سمجھ آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر میدان میں اتر آئے مقابلہ کے لیے۔ ایک دفعہ دل میں یہ اللہ کی شان ہے، ہر انسان کو اللہ موقع دیتا ہے حق قبول کرنے کا، یہ ہر انسان کو ملتا ہے، ان کو بھی موقع مل گیا، لیکن ثم نکسوا ثم ردوا علی الکفر بعد ان اقروا علی انفسہم بالظلم۔ اب چاہیے تجھے تھا کہ ڈٹ جاتے، حضرت ابراہیم کی بات مان لیتے، لیکن وہ بدقسمت، وہ پھر اوندے کیے گئے۔ ایک معنی، دوسرا معنی، ایک معنی یہی ہے جو میں نے کیا کہ الٹے ہو گئے، یعنی پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، الٹے ہو گئے، مدارک نے معنی کیا پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، اور دوسرا معنی ہے شرمندے ہو گئے، کسیانی بلی کھمبا نوچے، بالکل منہ دیکھنے کے قابل نہ رہا، شرمندہ ہو کے نیچے دیکھنے لگے، سر نیچے کر لیا، اور پھر شکست کھا کے کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ ابراہیم تجھے صحیح پتہ ہے ما ہؤلاء ينطقون، بولنے والے نہیں ہیں، یہ چپ شائیں، یہ کبھی نہیں بولتے، عام نہیں بولتے، مراقبوں میں بولتے ہیں۔ لقد علمتا، آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے، ما ہؤلاء ینطقون۔ اب حضرت ابراہیم تو اسی جواب پہ لانا چاہتے تھے، آؤ نا، فرمایا افتعبدون من دون اللہ، شرم کرو، افتعبدون استفہام میں بڑا راز ہے، اور کچھ حیا کرو، شرم کرو، پکارتے ہو ان کو اللہ کے سوا جو تمہیں، جو اب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا نفع دیں گے، تمہیں کیا نفع نقصان سے بچائیں گے، ما لا ینفعکم شیئا، وہ جو نہیں نفع دے سکتے تمہیں ذرا بر بھی، بلا یضرکم، اور ان کی پکار نہ کرنے کی صورت میں وہ نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اوفل لکم، تھوک دی تھوک کے، اوفل لکم، سمجھ گئے ہو، اوفل لکم، ہاں اوفل لکم، لکھ دیا لانتا نے بے ایمانو، تم پہ بھی اوف، اوف یہ محاورے میں آ رہا ہے، اوف انتہائی نفرت کا اظہار ہے، اور پنجابی معنی ہے تھوک۔ پشتو والے کیا کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کچھ معنی کرو تو پشتو میں کوئی لفظ ہوگا صحیح، تو
ہاں تو اف لکم بیزاری ہے واسطے تمہارے، تھوک دی تھوکنے دور بے ایمانو، اف لکم افسوس ہے واسطے تمہارے، بعض علماء نے مانا کیا لعنت ہے تمہارے لیے، بعض نے کیا بیزاری ہے، اور بعض نے کیا تھوک کے ہاں بھئی اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور واسطے ان کے کہ تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو ان کے لیے تھوک کیوں ہے؟ ان کی پکار پر، ان پہ نہیں، ان کی پکار اور ان کی عبادت پر۔ افلا تاکلون، کیا عقل نہیں رکھتے، ذرا بھی سمجھ نہیں، نرے بدھو ہو۔ یہ ہے رشدہ، یہ وہی رشد چل رہی ہے، آسان مسئلہ نہیں۔ سارے دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ ایک نوجوان کھڑا ہے، بابا بھی مقابلے میں، قوم بھی مقابلے میں، سارا مذہبی لیڈر بھی مقابلہ میں۔ تم تو ڈر جاتے ہو جی ہمارے صوبہ میں ایک مولوی ہے، ہمارے ضلع میں ایک مولوی ہے، ہمارے شہر میں ایک مولوی ہے، اور یہ ڈرا ہوا ہے جی بزرگ موجود ہیں، اور بزرگ چونکہ ابلیس ہے اس لیے میں بھی اسی کا چیلا بن کے رہوں، یہ ڈر جاتا ہے۔ یا حضرت ابراہیم ہے نو فتن، ہے بھی نوجوان، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہے۔ اب جب انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا